بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صدائے مکہ چینل میں خوش آمدید۔ مکہ مکرمہ سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالحق۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے مکہ نامہ میں سب سے پہلی خبر ہے سعودی عرب کی وزارت الخارجیہ کے متعلق۔ سعودی وزارت الخارجیہ کی جانب سے دستاویزات کی تصدیق کے لیے اپوائنٹمنٹ کی سہولت دی گئی ہے۔ فارن آفس کی ویب سائٹ پر یہ سہولت موجود ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزارت الخارجیہ کی ویب سائٹ پر جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دستاویزات کی تصدیق کا پیشگی وقت لینے کے لیے ایک خصوصی براؤزر لانچ کر دیا گیا ہے۔ درخواست گزاروں کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا اور وہ مقررہ وقت پر آ کر اپنی دستاویزات کی تصدیق کرا سکیں گے۔ وزارت الخارجیہ نے مزید کہا ہے کہ مقررہ پیشگی وقت سے زیادہ 5 منٹ قبل وزارت الخارجیہ کے دفتر پہنچنا چاہیے۔ ماسک پہننا اور دیگر کورونا SOPs پر عمل کرنا لازمی ہوگا۔ وزارت الخارجیہ آنے والا شخص تنہا ہو، کسی کو ہمراہ نہ لائے، سماجی دوری کے اصول پر عمل کریں، دفتر میں داخل ہوتے وقت جسمانی درجہ حرارت چیک کرانا لازمی ہوگا۔ کاؤنٹر پر وزارت کی ویب سائٹ سے جاری اپوائنٹمنٹ نمبر دکھانا ہوگا۔ اس سے پہلے وزارت الخارجیہ میں دستاویزات کی تصدیق کے لیے درخواست گزاروں کو کافی مشکل ہوتی تھی۔ محدود تعداد میں لوگوں کو نمبر دیے جاتے تھے، لیکن اب اپوائنٹمنٹ کی سہولت فراہم کرنے کے بعد یہ مشکل ختم ہو جائے گی اور لوگ اپنے مقررہ وقت پر جائیں گے اور انہیں دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ متحدہ عرب امارات سے پاکستان کے لیے فضائی آپریشن سوموار سے شروع ہو جائے گا۔ دبئی میں پاکستانی سفارت خانے کے قونصل جنرل احمد امجد علی نے کہا ہے کہ امارات سے پاکستان کے لیے معمول کا فضائی آپریشن آئندہ 2 روز میں بحال ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے خصوصی فضائی آپریشن مکمل ہو گیا۔ 3 ماہ کے دوران امارات سے 60,000 پاکستانیوں کو وطن واپس لایا گیا۔ 28 جون سے PIA اور ایئر بلو امارات کے لیے معمول کی پروازوں کا آغاز کر دے گی۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ 1 جولائی سے پاکستان کا سفارت خانہ مکمل طور پر فعال ہو جائے گا۔ دوسری طرف ایمریٹس ایئر لائن نے پاکستانی مسافروں کے لیے کورونا ٹیسٹ لازمی قرار دے دیا ہے۔ اماراتی ایئر لائن نے کورونا ٹیسٹ کے لیے چغتائی لیب سے معاہدہ کر لیا ہے۔ کورونا ٹیسٹ کی رپورٹ 96 گھنٹے سے زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہیے۔ سعودی عرب میں ایک شہری نے اپنے گھر کو عجائب گھر میں تبدیل کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق مدینہ منورہ کے شہری محمد منصور نے 35 برس کی کوششوں کے بعد قدیم حجاز کی تاریخی اور نادر اشیاء سے اپنے گھر کو آراستہ کیا ہے۔ 180 مربع میٹر پر بنا مکان منی عجائب گھر بن گیا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق محمد منصور نے اپنے عجائب گھر کا نام شعبیہ حجازیہ رکھا ہے، یعنی حجاز کے عوامی نوادر۔ اس وقت اس عجائب گھر میں مختلف شکل و سائز، استعمال اور مختلف تاریخوں سے تعلق رکھنے والی 3500 تاریخی اور نادر اشیاء موجود ہیں۔ محمد منصور نے بتایا کہ اس عجائب گھر میں 200 برس پرانی ایسی اشیاء محفوظ کی گئی ہیں جنہیں حجاز کے عوام روزمرہ کی زندگی میں استعمال کیا کرتے تھے۔ اس میں ایک لکڑی کا تاریخی دروازہ ہے، قہوے کی مختلف کیتلیاں اور مٹی کے وہ برتن بھی ہیں جو اب سے 70 برس قبل مسجد نبوی میں زائرین کو پانی پلانے میں استعمال کیے جاتے تھے۔ قدیم ملبوسات، گھریلو برتن اور ڈاک ٹکٹ بھی عجائب گھر کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ مکہ میونسپلٹی نے حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزی پر غذائی اشیاء فروخت کرنے والی 6 دکانیں سربمہر کر دی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق عتیبیہ میونسپلٹی نے معمول کی تفتیشی دوروں کے دوران کورونا وائرس کے روک تھام کے لیے لاگو احتیاطی و حفاظتی تدابیر کے علاوہ دیگر متعدد خلاف ورزیوں پر ریستوران، کیفیٹیریا اور بقالے بند کر دیے ہیں۔ مذکورہ دکانوں میں صحت اور صفائی کے معیار کی خلاف ورزیوں کے علاوہ ہوم ڈیلیوری کے ضابطوں کی بھی خلاف ورزی کی جا رہی تھی۔ عتیبیہ میونسپلٹی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ حفاظتی و احتیاطی تدابیر کے علاوہ طے شدہ ضوابط کی خلاف ورزی پر کسی کے ساتھ رعایت نہیں ہوگی۔ انہوں نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے
کہ جہاں کہیں بھی کوئی خلاف ورزی دیکھیں تو فوری طور پر بلدیہ کو اطلاع دیں۔ شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت اور انہیں فراہم کی جانے والی اشیاء کے معیار کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ میونسپلٹی کی تفتیشی دورے جاری رہیں گے۔ سونے کے تاجروں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس یعنی ویٹ میں 15% اضافے سے قبل سونے کی خریداری میں تیزی آئی ہے۔ کورونا وائرس کی وبا نے جہاں دنیا بھر کی ریٹیلر کو تباہ کن حد تک متاثر کیا ہے، وہیں زیورات کی خرید و فروخت کے کاروبار کو بھی دھچکا لگا ہے۔ ورلڈ گولڈ کونسل کے مطابق سونے کے زیورات کی طلب میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 39% تک کمی واقع ہوئی ہے۔ زیورات کی طلب میں کمی کی وجہ شادی کی تقریبات اور سونے کی خریداری سے منسلک دیگر تقریبات کا نہ ہونا ہے، لیکن اس کے برعکس سعودی عرب میں زیورات کی طلب میں اضافہ دیکھا گیا ہے، اور اس کی وجہ 1 جولائی 2020 سے لگنے والا ویٹ ہے، جو 5% سے بڑھا کر 15% تک لگایا جائے گا۔ جو پہلے 5% تھا، اب بڑھا کر 15% لگایا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے سونے کی مارکیٹ کا رخ کرنے والی صارفین کی تعداد بڑھ گئی ہے، تاہم فروخت کی شرح گزشتہ سال کے مقابلے میں کم رہی۔ ناظرین، یہ تھا آج کا مکہ نامہ۔ ان خبروں کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں، اور مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے صدائے مکہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اور اپڈیٹس آپ لوگوں تک بروقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔